رسول کی کہ ان اللہ لأشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب ممن اشرک باللہ. فرمایا جو اللہ سے شرک کرے اس پہ اللہ تھوڑا غضبناک ہوتا ہے، جو علی کی ولایت میں شرک کرے اس پہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے. دشمن سرکار دے نال نہیں کرنا کئی گال تے کوئی سمجھوتا. دشمن سرکار دے نال نہیں کرنا کئی گال تے کوئی سمجھوتا. دو واسی بغض دے دریا وچ جے ویلے لاسی ہوتا. آدھا میں پیر علی کو نہیں مانتا، اسے ضد تے اڑ کھلوتا. اے ضد پہ کردا جوا ضد کردا کوئی ریڑی والا. کھوتے کو پھر بھی حجت کی پہچان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک حدیث آ گئی ہے سامنے، جبر مشیت کی طرح آئیے سامنے پڑھتا ہوں. تمہارے امام صادق سے کسی بندے نے پوچھا حل یدخل الجمل الجنت، مولا کوئی اونٹ یا اس کی جنس جنت میں جائے گی؟ فرمایا نعم. ناقۃ صالح ومن یموت فی کربلا. فرمایا صالح کی ناقہ جنت میں جائے گی اور ہر وہ اونٹ جو کربلا میں مرے وہ بھی جنت جائے گا. جاگنا خدا کے لیے جاگنا جہاں جہاں بھی بیٹھے. ناقہ صالح وہ نہیں، اب ذہن میں رہے حاضر ناقۃ اللہ ہے لکم آیتن. سورہ حود پڑھنا، اللہ کہہ رہا ہے یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ آیت اللہ ہے. یا وہ جنت میں جا رہی ہے یا وہ اونٹ جو کربلا میں مرے. فرمایا وہ جنت میں جائے گا. سر اٹھانا. فرمایا حل یدخل الحمار الجنت، مولا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا؟ قال نعم حمار بلعم ومن یموت فی کربلا. فرمایا بلم باور کا گدھا جنت جائے گا اور جو گدھا کربلا میں مر جائے. ہاں خدا کے ساتھ میرا دل تکلیف کے عالم میں بھی فرق چاہ رہا ہے کہ میں اڑ جاؤں اور وہاں کہیں سرحد عرش پہ کھڑے ہو کر زمین پہ جھانک کے علی والوں سے خطاب کروں. ہاں جس کے ہاں شہپر مودت ہے انہیں کھول کے رکھنا، میرے ساتھ اڑنا. جو اونٹ کربلا میں مرے جنت جائے گا. جو گدھا، فرمایا بلم باور کا گدھا. بلم باور عالم بھی تھا عامل بھی تھا، اسم اعظم جانتا تھا، مستجاب الدعوت تھا، جس نے موسیٰ کو بددعا دی جی. اور 40 برس دشت تیہ میں موسیٰ کو راستہ نہیں ملا. ذات واجب کی قسم روز جہاں سے شروع کرتے شام کو پھر وہیں واپس آ جاتے. یہ بلم باور کی بددعا تھی. حضرت موسیٰ نے آخر سے تنگ آ کے پوچھا پالنے والے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کہا بلم باور نے بددعا دی ہے تجھے. کہا پھر میں تیری حجت ہوں، میری دعا بھی قبول کرے گا؟ ہاں. پھر اس کا ایمان چھین لے. صاف ظاہر ہے جو حجت کو بددعا دے وہ کیا صاحب ایمان ہے. اب نہ بلم باور سے کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے نہ بڑا عامل کے جو اسم اعظم جانتا ہے. ہاں یہ موسیٰ سے جنگ عمالقہ جب لڑی ہے موسیٰ نے تو یہ بھی آیا ہے لڑنے گدھے پہ سوار ہو کے. بڑا تیز رفتار گدھا تھا اس کا. تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ راستے میں ایک دوست ملا، پیچھے گدھا اڑتا آ رہا ہے، آگے دوست کے لیے بات کھینچی، گدھا رک گیا. اسے پوچھا بلم باور کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ سے لڑنے. گدھے نے سن لیا. گدھے نے اب تو میرا ابا ہو گیا کہ میں تجھے اٹھا کے چلوں.
حجت سے لڑنے جائے اور میں تیری سواری بنوں. بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے حرام جانور، لیکن چونکہ حجت سے لڑنے جا رہا ہے بلمبور، کہتے اب میں تیری سواری نہیں بنتا. قصہ مختصر، بات لمبی ہے. مار مار کے گدھے کو بلمبور نے مار ڈالا، چل کے نہیں دیا. اللہ نے کہا جبریل اس کا نام جنتی فہرست میں شامل کر دے. تو مولا فرماتے بلمبور کا گدھا جنت جائے گا اور جو گدھا کربلا میں مرے. اب سر اٹھانا. اور اسی جملے کے لیے میں نے امجد حدیث پڑھی. مولا حل یدخل القلب فی الجنہ، مولا کتا بھی جنت جائے گا؟ فرمایا نعم قلب اصحاب الکہف ومن یموت فی کربلا، اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا اور جو کتا کربلا مر جائے وہ جنت جائے گا. مجھے شیرازی اور کچھ نہیں کہنا، گھر جا کے سوچنا ضرور. کربلا مرنے والا کتا تو جنت جائے اور علم پڑھنے والا مولوی جہنم جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کتے کو بھی ادراک ہے. تھک گیا تو میں چھوڑ دوں. کتے کو بھی ادراک ہے، شعور رکھتا ہے مالک کا. اور مولوی جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، شیطان سے بڑا عالم تو ہو نہیں سکتا. اب شیطان ایک چھوٹی سی حجت کو سجدہ کرنے کی خواہش میں ایک چھوٹی سی حجت کو سجدہ نہیں کیا. سوچتے رہنا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا. آدم زمین کا خلیفہ ہے، علی عالمین کا خلیفہ ہے. اب میں عمران بیٹے کچھ کہوں گا اور تم پہ جرمانہ بھی یہ روز لیٹ آتے ہو تم. اچھا نہیں وہ خیر ہے، میں نے ایسے جملہ متنازع کے طور پہ بات کی. آدم زمین پر خلیفہ، علی عالمین پر خلیفہ. جس نے زمینی خلیفے کو سجدہ نہیں کیا، 6 لاکھ سال کی عبادت ضائع کر کے شیطان بنا، اور جو عالمین کے خلیفے کو نماز سے نکال رہا ہے